کہیں گے ذرا اس حوالے سے؟ 25 دسمبر کا دن آ چکے، آپ نے ریڈیو پہ بڑا سارا ایونٹ جو ہے وہ ان کو ہوسٹ کیا ہے، ٹی وی پہ کیا ہے، ذرا یہ بتائیے گا اس وقت کا سینیریو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے پہلے تو مجھے اس دن بڑی خوشی ہے کیونکہ ساری دنیا میں چھٹی ہوتی ہے میری پیدائش کی خوشی میں. جی ہاں. تو ظاہر ہے کہ بڑا اچھا دن جو ہے وہ اللہ میاں نے میرے لیے چوز کیا. جی اور ظاہر ہے کہ بہت سے پیغامات موصول ہوتے ہیں. اور آپ نے ریڈیو کا سوال کیا، جی تو ریڈیو میں آپ کیا مطلب یہ اتنی اصل میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں اتنا میں نے کام کیا اور اتنی وسعت ہے اس میں جی جی کہ اس پہ اگر آپ مجھے کہیں تو میں 3 دن لگاتار بول سکتا ہوں. تو آپ کو خاص بات جاننا جی میں یہ چاہتے ہیں چاہ تو رہا وہ ہوں کہ مجھے ہاں بتائیں. وہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو ماحول ہوتا تھا، کیونکہ آپ خود کامنٹری کر رہے ہوتے تھے ریڈیو پہ 25 دسمبر کے حوالے سے یا ٹی وی پر، تو اس وقت کیا لوگوں کا کیا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ اور آپ پریڈ میں ہوتے ہیں شامل، اس وقت لوگ وہاں آتے ہیں، ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا تھوڑا سا سینیریو بتائیے کہ کیونکہ بہت سے لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ریڈیو پہ سن رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ وہاں موجود نہیں ہوتا، تو اس وقت کا جو سے اصل جذبہ. میں جی 25 دسمبر کو تو آپ کو پتا ہے صرف قائد اعظم کی جو برتھ ڈے ہے، جی. آپ اس دن پیدا ہوئے تھے تو وہ یوم پیدائش منایا جاتا ہے. ہوں. اور کوئی اتنی زیادہ بڑی تقریبات نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ مینارس ہوتے ہیں، مختلف فنکشنز ہوتے ہیں جن میں قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، جی خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے. جی اور ٹیلی ویژن پہ خصوصی پروگرام ہوتے ہیں تاکہ نئی نسل کو جی بتایا جا سکے قائد اعظم نے اس ملک کے حصول کے لیے کیا کوششیں کی، کیا جدوجہد کی. لیکن باقی میں نے اور دنوں میں جیسے 23 مارچ ہے تو اس میں پریڈ ہوتی ہے، اس کی میں نے کامنٹریز کی. جی 14 اگست کو پرچم کشائی کی تقریب ہوئی ہے، اس جی کی بے شمار مرتبہ میں نے کامنٹری کی. تو ظاہر ہے کہ یہ تو ساری زندگی گزری ہے جی. اور ہمیشہ بڑا مزہ آتا ہے، لوگوں کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. ہوں. اور ظاہر ہے بولنے کا مجھے شوق بھی ہے جی. اور کانفیڈینس بھی ہے، تو بولنے میں بڑا مزہ آتا ہے. صحیح صحیح صحیح. اچھا حسن بھائی یہ بتائیے گا کہ چونکہ ٹی وی جو ہے وہ آپ نے کہا، جیسا کہ کہا آپ نے کہ 3 گھنٹے آپ اس پر گفتگو کر سکتے ہیں، کوئی ایسا پروگرام ٹی وی کا جو آپ کرنا چاہتے تھے ٹی وی پر، آپ کی خواہش تھی کہ یار مجھے اس طرح کا ایک شو کرنا ہے، یا اس طرح کا میں شو کر سکتا ہوں، یا مجھے اس طرح کا شو کرنا چاہیے، کبھی اس طرح کا ذہن میں آیا؟ اور اگر آیا تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اگر میں امریکہ نہ جاتا تو میں اپنی خواہشیں پوری کر سکتا تھا. مجھے 2 طریقے کے پروگرام کرنے کا بڑا شوق تھا. جی. ایک تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ نیلام گھر جو ہے اس کو ریوائیو کیا جائے، زبردست. اور طارق عزیز صاحب جس طرح وہ کرتے تھے، جی جی ظاہر ہے میں شاید میں اس طریقے سے تو نہ کر پاتا کیونکہ طارق عزیز جو ہے وہ ہی واز ایکسیلنٹ صحیح بات. اور بہت اچھا کرتے تھے. میری بڑی خواہش تھی کہ اس ہوں طریقے کا ہوں. کوئی پروگرام شروع کیا جائے. صحیح. اور ایک میرا پروگرام تھا کہ جس طرح ایک پروگرام ہوتا ہے نا کون بنے گا کروڑ پتی، جی. ایک اس ٹائپ کا پروگرام کرنے کا مجھے شوق تھا. صحیح. لیکن ظاہر ہے اب امریکہ جانے کے بعد تو بڑا مشکل ہے کہ یہاں میں بار بار آؤں، اس کے ریکارڈنگ کرواؤں. ہوں. تو وہ ظاہر ہے وہ خواہش ادھوری رہ گئی. لیکن اللہ کا شکر ہے جہاں بے شمار پوری ہو گئی، اگر ایک آدھ خواہش پوری نہیں بھی ہوئی ہوں. تو کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. اچھا حسن بھی آپ کو لگتا ہے کہ طارق عزیز صاحب کی آپ نے بات کی اور آپ کی ملاقات بھی رہی ہے، پاکستان میں ایسا کوئی بندہ ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ اس طرح کا اگر کوئی شو بنایا جائے یا اس طرح کا شو کیا جائے تو کون آپ کی نظر میں ہے کہ جو اس ڈرائیور طارق عزیز کے لیول پہ کرنا تو مشکل بات ہے، لیکن اس کے قریب کر سکتا ہے کوئی بندہ؟ حسن جلیل. اچھا جی. حسن جلیل کے علاوہ کوئی اور صاحب؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے فوری طور پر اس لیے نام نہیں لیا، ظاہر ہے بہت باصلاحیت لوگ موجود ہیں جی. اور کر بھی سکتے ہیں. صحیح. لیکن دیکھیے اس پروگرام کا ایک خاص انداز تھا. ہوں. ایک تو یہ تھا کہ طارق عزیز صاحب اس کی جو شروعات کرتے تھے جی. وہ ایک بہت جو نوجوان نسل کے لیے اور تانیوں کے لیے ہوں. کچھ ایسے الفاظ وہ کہتے تھے کہ جو سبق آموز بھی ہوتے تھے جی. اور جن میں سیکھنے کی بہت گنجائش ہوتی تھی. صحیح. پھر طارق عزیز کو اردو ادب پر بہت زیادہ گرفت تھی. ہوں. ان کی شاعری، مطلب جو اشعار پڑھتے، جس طریقے سے وہ الفاظ ان کے ادا کرتے تھے، جی. تو آپ کو وہ کمانڈ چاہیے ہے صحیح. کہ آپ ہر سبجیکٹ پہ بول سکیں جی. اور ہر سبجیکٹ ہو تاکہ ہر طریقے کے لوگ جو ہیں جی. وہ دلچسپی لیں. تو صحیح. اس لیے میں نے بہت سے نام نہیں کیے، جی. لیکن مجھے یہ کانفیڈینس ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. صحیح صحیح صحیح.
لیکن اگر دیکھا جائے حسن بھائی، ضیاء محی الدین جو ہے کیونکہ اب وہ اس وقت نہیں ہے موجود دنیا میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ بھی اس طرح کا پروگرام کر سکتے تھے ضیاء محی نہیں، الدین؟ ضیاء صاحب تو خیر ماشاء اللہ وہ تو اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، ہوں اور بہت بڑا نام ہے، اور بہت ان کا ایک کچھ مخصوص چیزیں تھیں، ان کا اپنا انداز تھا. جی مثلاً اردو ادب اور شاعری کو جس انداز سے انہوں نے ریسائٹ کیا جی وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. صحیح. تو وہ ظاہر ہے ان کی اپنی شخصیت تھی، وہ جو کام بھی کرتے میرا خیال ہے بہت اچھا کرتے جی اور بڑی کمانڈ کے ساتھ کرتے. صحیح صحیح. اچھا حسن بھائی، کیونکہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے لوگوں کو تاریخ کے حوالے سے بتانے کا، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ کوئی ایسی جگہ تھوڑی سی لوگوں کو بتائی جائے، کیونکہ کرسمس بھی آ رہا ہے اور لوگ ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں کرسمس کے موقع پر. جو ہمارے مسیح برادری ہے ان کے یہ تہوار بھی ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں نا، ملک سے باہر بھی جا رہے ہوتے ہیں گھومنے پھرنے. تو اس وقت کہاں جایا جائے آپ کے خیال سے؟ کیونکہ آپ نے 55 ملک گھومے ہیں دنیا کے اندر جہاں پر ایونٹس ہو رہے ہوں گے کرسمس کے حوالے سے. دیکھیے ویسے تو بے شمار جگہیں ہیں جہاں آپ انجوائے کر سکتے ہیں، اور کرسمس بہت ہی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. جی میں کرسمس پر آپ کو ایک قصہ سنانا چاہوں گا. جی جی بالکل. ہم 1990 1993 میں آسٹریلیا گئے. جی ٹرائنگولر ٹورنامنٹ تھا. صحیح. تو آسٹریلیا ہم پہنچے، اتفاق سے جو ڈیٹس تھیں جی وہ ہم دسمبر میں وہاں پہنچے، جی اور پرتھ میں ایک میچ تھا. تو پرتھ کے لیے ہم جگہ فلائی کیا تو اگلے دن 25 دسمبر تھی، اچھا. اور بڑا جوش و خروش تھا جناب. وہ ساری ٹرینیں بھری ہوئی، سارے جہاز بھرے ہوئے. ہاں. ہم خیر پرتھ پہنچ گئے. اچھا، اچھا پرتھ پہنچنے کے بعد ہم نے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے ہوٹل وغیرہ بک کرا لیتے ہیں. اچھا. اتفاق سے چونکہ ہم بہت جلدی میں آئے تھے تو ہوں ہوٹل کی بکنگ نہیں تھی. اچھا، اچھا. وہاں خیر ہم نے اتر کے کوشش کی، ہر ہوٹل بک، ہوں کسی ہوٹل میں جگہ موجود ہی نہیں. اچھا. ایک ہوٹل میں پہنچے، ہم نے خیر مینیجر سے بات کی کہ بھائی دیکھیں ہم لوگ کامنٹیٹرس ہیں، کل ہوں میچ ہے، کامنٹیٹر کے لیے آئے ہیں. ہوں اس نے کہا جی ایک کمرہ خالی ہے، اچھا. تو 2 آدمیوں کا، تو اس میں ڈبل بیڈ ہے تو آپ رہ سکتے ہیں. اچھا. صحیح. اچھا، لیکن اس نے کہا کہ جی بس آدمی. اچھا. تو اچھا ہم 3 تھے، ہمارے پروڈیوسر اور 2 کمنٹیٹر. صحیح. تو ہم کو ٹھیک ہے جی، ہم 2 آدمی ٹھہر جائیں گے. اچھا. تو وہ ہم چوری چھپے تینوں آدمی، پہلے 2 اندر چلے گئے، اس کے بعد ایک آدمی جو ہے بڑی چوری چھپے اس میں وہ بھی اندر چلا گیا. اب ہم وہاں رہے کوئی 2-3 دن. اچھا، اچھا. یہ تھا کہ ہم جب کوئی صفائی کرنے والی آتی تھی جی جی یا کوئی چیز ہم منگاتے تھے، چائے وغیرہ، جی جی. تو ایک آدمی چھپ جائے گا، وہ اچھا. آدمی باہر رہتے تھے. ہاں. اچھا، تیسرے دن جب ہم چیک آؤٹ کرنے لگے، ہوں اب اپنی طرف سے ہم نے بڑی سیکریسی لی ہے. اسی طرح ہم جب باہر جاتے تھے جی تو پہلے 2 آدمی جاتے تھے، پھر ایک آدمی جاتا تھا، یا صحیح ایک آدمی چلا جاتا تھا پھر 2 آدمی جاتے تھے. صحیح. تو بہرحال وہ ہم نے بڑی چھپ چھپا کے بڑی پراسرار زندگی گزاری 3 دن. اچھا. لطیفہ یہ ہوا جی. کہ تیسرے دن وہ جو ہے صفائی کرنے والی آئی، اور وہ اچھا. آگے کہنے لگی کہ جی آپ چیک آؤٹ کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہم چیک آؤٹ کر رہے ہیں. اچھا. تو کہنے لگی کہ اگر آپ تھوڑی دیر میں کر رہے ہیں تو میں بعد میں آ جاؤں گی، ہوں اور ادروائز اگر آپ کہتے ہیں تو میں صفائی کر لیتی ہوں. ہوں ہم نے کہا تم دیکھ کر تو ہم لوگ جانے ہی والے ہیں. اچھا. تو اچھا، تو اس نے، ہم 2 آدمی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، اچھا. ایک صاحب جو تھے وہ اندر چھپے ہوئے تھے کمرے میں. اوہو. تو اس نے ویسے بڑی جالی سی وہ خاتون تھی. ہوں تو اس نے پہلے تو تھوڑی سی باتیں کی، آپ نے کیسا انجوائے کیا، وہ کیا. ہوں تو بعد اچانک اس نے کہا کہ آپ کا وہ تیسرا ساتھی کدھر ہے؟ تو اچھا ہم تو وی ور شاک. ہاں صحیح تو بات ہے. ہم نے کہا ہے ہوں تیسرا ساتھی؟ ہاں کہنے لگی دیکھیں مجھے پتا ہے ہاں کہ آپ یو 3 were living here، اور ہاں میں جب بھی آتی تھی، ہماری تو زندگی اسی میں گزری ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے. لیکن مجھے بڑی ہنسی آتی تھی جی کہ آپ ماشاءاللہ اتنے اسمارٹ اور سمجھدار لوگ ہیں، ہاں اور آپ اس طریقے سے رہ رہے ہیں. جی. آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دینا چاہیے تھا، مینیجر آپ سے کوآپریٹ کرتا. تو اچھا. آپ نے جو 3-4 دن چوروں کی طرح زندگی گزاری، آپ کو یہ نہ گزارنی پڑتی. ہم بہت شرمندہ بھی ہوئے اور ہاں جانی بھی ہوئی ہاں کہ اس عورت کو پہلے دن سے پتا تھا کہ ہم 3 آدمی اس کا ہے. ہاں. اور مرضی کی بات یہ کہ دیکھیں اس نے کوئی کمپلین نہیں کی، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے حسن بھائی. جی آواز نہیں آ رہی. ہاں اب آئی اب آئی. ہاں میں کہہ رہا ہوں مزے کی بات یہ ہے میں نے کہا آپ بہت زیادہ کھٹر پٹر کر رہے ہیں. نہیں نہیں میں کچھ نہیں کر رہا، میں تو بالکل سکون میں ہوں. نہیں. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے کوئی کمپلین نہیں کی حسن بھائی.